السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اچھا جی، میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زیادہ کا وقت آلریڈی ہو چکا ہے، اور مذاکرات جو ہے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ابھی بھی جاری ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ یہی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تمام صحافیوں کے لیے اسلام آباد میں جو انتظامات کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں کہ جناب بڑے زبردست صحافیوں کے لیے، خاص طور پہ جو فورن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے۔ ان کو یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء اور انٹرنیٹ وغیرہ اور یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں بڑی اچھی پرووائڈ کی گئی ہیں۔ بٹ دے ویری بورڈ۔ وہ بورڈ اس لیے ہیں کیونکہ کافی دنوں تک جو ہے کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ بیسکلی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں بالکل بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی اپڈیٹس نہیں آ رہی، کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ ایک چیز جو پاکستان کی جانب سے ایکچولی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سیکریسی کے اندر یہ سارا معاملہ رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بات اپنے ویلاگ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹلی بنایا گیا پلان ہے کہ خبریں لیک نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت خبریں جو ہیں وہ لیک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا ایفرٹ عام طور پہ ہوتا ہے سیاستدان وغیرہ یا اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ باہر نہ جائے، اس کو آپ ملٹی پلائی بائی 3 کر دیں، ملٹی پلائی بائی 4 کر دیں، کہ اتنا ایفرٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت جو ہے کوئی خبر، کوئی بات چیت جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے۔ میں 2-4 لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنے ویلاگز وغیرہ کیے ہوئے تھے، اور وہی ٹپیکل وہ جو ہے کہ ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں، مطلب وہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو ککھ بھی نہیں پتا، اور تھمبنیل جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے مسالے دار وہ تھمبنیل جو ہے وہ بنائیں گے، اور جناب مطلب وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے۔ پچھلے 8-10 گھنٹے کے اندر جب کچھ سمجھ نہ آیا کہ چلو ایفٹ کر دو بڑی لڑائی ہوگی، بڑی یہ ہو گیا، بڑا وہ ہو گیا، کسی کو کوئی ڈیٹیلز نہیں پتہ لگ رہی کہ اندر ایکچولی کیا ہو رہا ہے، اور نہ یہ بات جرنلسٹ تک پہنچ رہی ہے۔ بڑے محدود لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس مذاکرات کے عمل میں موجود ہیں، امریکہ اینڈ ایران، اور زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ جناب ایکچولی یہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، 1-2 چیزیں ہیں، اور یہ بات تو خیر سب کو ہی پتہ ہے، میرے خیال میں کوئی آپ کو حیران کن بات نہیں کر رہا کہ جناب آبنہ ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، وہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے اس کے اوپر، اور یہ پبلکلی نون بات ہے۔ میں کوئی آپ کو اندر کی بات نہیں بتا رہا، یہ پبلکلی نون بات ہے، اور میں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میڈیا میں آلریڈی، خاص طور پہ امریکن میڈیا کے اندر یہ رپورٹ ہوا ہے، تو میں آپ کو کوئی ایسی انہونی بات جو ہے وہ میں کم از کم آپ کو نہیں بتا رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں اب یہ فیس ٹو فیس ہو رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے پہلے دور میں دونوں فریقین نے پہلے سربراہان کی سطح کے اوپر بات چیت کی ہے، جبکہ دوسرے دور میں تکنیکی ماہرین جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے، تسنیم کے رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان آمنے سامنے مذاکرات کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور دونوں وفود اس وقت ٹیکسٹ میسیجز کا تبادلہ بھی آپس میں کر رہے ہیں۔ مذاکراتی ٹیموں کے ٹیکسٹ کے تبادلے کے مرحلے میں داخل ہونے پر مذاکرات کاروں کی امریکی ٹیم نے ضرورت سے زیادہ مطالبات کیے ہیں، جس نے اس عمل کے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اب یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، یہ ایرانی نیوز ایجنسی کی طرف سے آ رہا ہے، سو یو ہیو ٹو بی اس کو اسی اینگل سے اس خبر کو دیکھیے گا۔ کہتے ہیں یہ مشاورت اب بھی جاری ہے، لیکن ایران اپنی فوجی کامیابیوں کو محفوظ رکھنے پر اصرار کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایرانی قوم کے حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ آبنہ ہرمز کا مسئلہ ان مسائل میں سے ایک ہے جس پر شدید اختلافات کا سامنا ہے۔ یہ میں بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا۔ اس سے قبل ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج رات یا کل ہونے کا امکان ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران، امریکہ اور پاکستان کے درمیان 6 فریق مذاکرات کا نیا دور رات گئے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ سو ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ جیو نے رپورٹ کیا کہ جناب اس سے پہلے ایرانی وفد نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس میں وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے ثالث کے طور پہ اپنا مخلصانہ کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس میں 2 طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی امور کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ایم ہاؤس کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ جے ڈی وینس کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی جو ہے وہ موجود تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ وہاں پہ موجود تھے۔ ایرانی صدر
مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد جو پاکستان پہنچا ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ایران کے مفادات کا کڑا محافظ ہے اور اس سلسلے میں وہ جرات مندی کے ساتھ مذاکرات میں مصروف رہے گا، کسی بھی صورت میں عوام کی خدمت میں ایک لمحہ بھی نہیں رکے گا اور مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے حکومت عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارتی پروفیسر ہیں اشوک سوین، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ اے فین آف منیر اور شریف but the way they are playing the role as hosts of Islamabad talks, meeting and greeting the foreign leaders with grace and dignified manner, it will make any Pakistani happy. No jumping, no hugging, no kiki like their Indian counterpart Modi. میں اکثر اوقات اپنے ویلاگز میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مودی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ فورن لیڈر سے ملنے کے حوالے سے بہت چپکو ہے۔ چپکو نے سین ایویں زبردستی ان کے ساتھ جو ہے وہ جفیاں ڈالنا، ایویں ان کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے رکھنا، بلکہ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ میرے خیال میں ایک یا اے آئی سے ریلیٹڈ ایک کانفرنس ہوئی تھی پچھلے دنوں، آج سے چند مہینے پہلے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑا وہاں پہ ٹیک ورلڈ کا جو ہے وہ ایک لیڈر آیا ہوا تھا وہاں پہ، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا اس نے ایویں جس طرح وہ جلسوں میں نہیں کھڑے ہو جاتے ہاتھوں میں ہاتھ یوں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو بعد میں اس نے ایک انٹرویو کے اندر اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے اس طرح اوپر کیوں کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں سمجھا نہیں کہ ہن کرنا کی ہے، میں تو ایتے ہو گیا، ہن آگے کی کرنا ہے۔ تو مذاق بنواتا ہے مودی جو ہے وہ اپنا مذاق بناتا ہے۔ تو یہ جو پروفیسر ہیں بھارتی پروفیسر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور عاصم منیر جو ہیں وہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں، اور ویژولز بھی جو ہے وہ اس سے نظر آ رہے ہیں کہ بہت اچھا ایک ریلیشن شپ جو کارڈیل ریلیشن شپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ مائیکل کوگلمین سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پاکستان رول ہیز شفٹڈ فرام فیسیلیٹیٹر اینڈ گو بٹوین ٹو ڈائریکٹ میڈیٹر اینڈ پیس نیگوشیٹر amid reports of a three-way talks taking place in Islamabad. For now, it leaves Pakistan's in the driver's seat in the difficult and delicate effort to guide the US and Iran to an off-ramp. So, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کا رول جو تھا وہ یہ تھا کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، مطلب کہ جی ہم آپ کے لیے جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھیں، آپس میں دونوں پارٹیوں کو انگیج کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے بات کرنا، یہ رول تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میز کے اوپر جو ہے وہ 3 فریق بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایران بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بھی اس کے اندر جو ہے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ میڈیٹر بن چکا ہے، پہلے فیسیلیٹیٹر تھا، اب میڈیٹر بن چکا ہے، ثالث بن چکا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک آرٹیکل کا اسکرین شاٹ شیئر کر کے ٹویٹ کیا کہ جب کہ امریکی حکام ایران پر نیک نیتی کے فقدان اور بھتہ خوری میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہیں، امریکی پالیسی اور میڈیا اسپیس کے عناصر مذاکرات کے ناکام ہونے کی صورت میں ایرانی مذاکرات کاروں کے قتل کی کھلی سفارش کر رہے ہیں۔ کیا یہ در حقیقت ایک پالیسی ڈسکورس نہیں ہے جو دہشت گردی، تشدد اور قتل عام کی دھمکی عوامی اکسانے کے ذریعے بھتہ خوری کو معمول بناتا ہے؟ ریاستی دہشت گردی کے لیے اس عوامی اشتعال انگیزی کی سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ ہے جناب انڈیا سے، کہ وہ چن کے ہم لوگ ایکچولی بڑا مانیٹر کر رہے ہیں ساری چیز کو، میں نے اپنی ٹیم سے خاص طور پہ کہا تھا کہ بھائی یہ انڈین چینلز پہ ضرور نظر رکھنا، تو وہ چن کے ایسی خبریں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے اور ان کا یہ جو کلاؤن فیس ہے یہ دکھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ رپورٹ کس طرح کریں۔ کہتے ہیں if Iran peace talks in Islamabad collapse the fallout will haunt Pakistan۔ مطلب وہ لگے میں ہیں اس میں کہ اب یہ دیکھ لینا، ایک تو دے وانٹ کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں اور ہم سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیں۔ ان کی بھی یہی خواہش ہے، لونڈے لپاڑوں کی بھی یہی خواہش ہے، دونوں کی یہی خواہش ہے، دونوں ڈے ون سے بالکل سنک ہو کے چل رہے ہیں، بالکل ایک جیسا بیانیہ۔ بلکہ میں ایکچولی ایک ٹیلی ویژن چینل، انڈین ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لونڈے لپاڑے کو پاکستان سے باہر سے، جو پاکستان سے باہر ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اپنے پروگرام میں لیا ہوا تھا۔ کین یو بلیو اٹ؟ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب سارے پاکستان کو ایک ہونا چاہیے، سارے پاکستان کو اس خوشی میں اکٹھے ہونا چاہیے، وہ پاکستانی تجزیہ کار جو ایکچولی یہاں سے گیا ہوا ہے وہ انڈین چینلوں کے اوپر جا کے انٹرویوز دے رہا ہے۔ انہوں نے یہی حرکتیں تب بھی کی تھی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے تب بھی یہی حرکت کی تھی، تب بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا وہاں پہ جا کے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں۔ تو اب بھی جو ہے جب ایک اتنا اچھا موقع ہے، جب مطلب پاکستان کی ہر جگہ پوری دنیا میں جے کار ہو رہی ہے، یہ ایسے پلیٹ فارم کو جا کے چوز کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے کہ جی سانو لو، تانوں پاکستان سے لڑنا کوئی نہیں، سانو لو، اسی تمہیں دسنے کہ پاکستان کو برا بھلا کس طرح کہنا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے جناب امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آج امریکی بحریہ کے کئی جنگی جہاز جو ہیں آبنہ ہرمز سے گزرے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ واقعہ ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار پیش آیا ہے اور یہ اقدام ایران کے ساتھ کسی قسم کی ہم آہنگی کے بغیر کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اس کارروائی کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کے لیے اعتماد بڑھانا تھا تاکہ وہ اس راستے سے محفوظ طریقے سے گزر سکیں. یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں دونوں فریقین کے درمیان امن مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ یہ آپریشن بین الاقوامی پانیوں میں آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا. اہلکار کے مطابق امریکی بحری جہاز مشرق سے مغرب کی سمت آبِ ہرمز سے خلیج کی طرف گئے اور پھر واپس اسی راستے سے گزرتے ہوئے بحیرہ عرب کی طرف روانہ ہوئے. دوسری جانب ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحری جہاز UAE کی فجیرہ بندرگاہ سے آبِ ہرمز روانہ ہوا تھا، لیکن ایرانی فورسز کی دھمکی پر امریکی جنگی بحری جہاز واپس لوٹ گئے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے اسلام آباد میں وفد کو امریکی جنگی جہاز کی پیش قدمی سے آگاہ کر دیا تھا اور ایران نے ثالثوں کو جنگی جہاز کو آگے بڑھنے کی صورت میں نشانہ بنانے کے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا تھا. تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی کوئی باضابطہ وارننگ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی. ادھر امریکن سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا گیا. انہوں نے کہا جی US سینٹرل کمانڈ CENTCOM forces began setting conditions for clearing mines in Strait of Hormuz April 11 as 2 US Navy guided missile destroyers conducted operations. So وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جہاز جو ہیں یہ بیسکلی وہاں پہ جو سمندری جو وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے یہ ڈسٹرائرز وہاں پہ گئے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی USS فرینکی پیٹرسن and USS Michael Murphy transited the Strait of Hormuz and operated in the Arabian Gulf as part of a broader mission to ensure that strait is fully clear of sea mines previously laid by Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps. تو اس میں یہ بیسکلی بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ مائنز جو ہیں وہاں سے فارغ کریں. اور انہوں نے کہا the Strait of Hormuz is an international sea passage and an essential trade corridor that supports regional and global economic prosperity. Additional US forces including underwater drones will join the clearance efforts in the coming days. So underwater drones بھی جو ہیں اب استعمال کیے جائیں گے کہ ان سرنگوں کا سراغ لگایا جائے اور انہیں نکارہ بنایا جائے یا دھماکے سے اڑا دیا جائے. اس کے علاوہ ایران نے آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے اور ایک نیا محفوظ راستہ بنانے کے لیے امریکی جہازوں کی آمد کا دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا ہے. ایرانی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے. ایرانی کمانڈر نے امریکی جہاز کے آبِ ہرمز میں داخل ہونے کے دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بحری جہاز کی نقل و حرکت اور گزرگاہ کا اختیار ایران کی مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے. اس موقع کے اوپر جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے امریکی جنگی جہازوں کے حوالے سے جنگی بحری جہازوں کے حوالے سے جو ہے وہ دو متضاد اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ آبِ ہرمز میں جہاز کے سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا جانا ہے جس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے آبِ ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹا رہا ہے اور یہ دنیا پر ہمارا بڑا احسان ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اقدام چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی سمیت کئی ممالک کے لیے کیا جا رہا ہے جو یہ کام خود کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہا کہ ایران کی بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں سمندر کی تہہ میں جا چکی ہیں. ایران کی فوج کی فضائی اور بحری صلاحیتیں بڑی حد تک ختم ہو چکی ہیں اور ان کے میزائل اور ڈرون بھی زیادہ تر تباہ کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب جناب نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ زیر سمندر بارودی سرنگوں کا سراغ لگانے میں دشواری آبِ ہرمز کھولنے میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے جو ایران نے بچھائی ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بے ترتیب انداز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. امریکی حکام کے بقول ایران نے آبِ ہرمز میں بچھائی گئی ان بارودی سرنگوں کے درست مقامات کا ریکارڈ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھا جبکہ پانی کی لہروں کے باعث کچھ مائنز اپنی جگہ سے سرک یا بہہ گئی ہیں. انہوں نے مزید کیا بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ ایران آبِ ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کا مکمل سراغ لگانے میں ناکام ہے اور ایرانی فورسز اسے ہٹانے کی فوری صلاحیت بھی نہیں رکھتی. امریکی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ زمینی بارودی سرنگوں کے برعکس بحری سرنگوں کی تنصیب اور پھر ان کو وہاں سے ہٹانا زیادہ مشکل عمل ہے جس میں مہارت اور صلاحیت درکار ہے. امریکی حکام کے بقول بارودی سرنگیں نہ ہٹائے جانے کے باعث ہی تاحال آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال کرنے میں مشکلات پیش آئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں خالی آئل ٹینکرز اس وقت امریکہ کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے اعلیٰ معیار کا تیل اور گیس جو ہے وہ حاصل کر سکے. وہ بیسکلی وہ اپنا امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ جناب اگر تیل وہاں سے نہیں آ رہا تو لوگ ہمارے یہاں شاپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مطلب امریکی تیل جو ہے وہ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بنجمن نیتنیاہو نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میری قیادت میں اسرائیل ایران کی دہشت گرد حکومت اور اس کے پراکسیوں کے خلاف لڑتا رہے گا، اردوغان کے برعکس جنہوں نے انہیں جگہ دی اور اپنے ہی کرد شہریوں کا قتل عام کیا. بھائی جان نیتنیاہو جو ہے نا وہ پیچھے ہونے تیار نہیں ہے، مطلب وہ اس مذاکرات کے عمل کو جو ہے وہ پوری طرح سبوٹاج کرنے کے لیے جو ہے پوری طرح تیار ہے. اس کے علاوہ
اسلام آباد مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے گزشتہ رات پاکستان آنے والے ایرانی وفد کے طیارے کی حفاظت کے لیے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. انتہائی غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں جو کئی تہوں پر مشتمل تھے. پاکستان کے یہ جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی وفد کو لانے والے طیارے نے دارالحکومت تہران سے 450 کلومیٹر دور بحیرہ کیسپین کے کنارے گورگان ایئرپورٹ سے اڑان بھری. شہری ہوا بازی سے متعلق ایک اہم ذریعے نے بتایا کہ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ایرانی مہمانوں کے طیارے کا ٹرانسپونڈر بند ہوگا. جس طیارے کا ٹرانسپورٹر بند ہوتا ہے وہ کمرشل طیاروں کی نگرانی کرنے والے سیکنڈری ریڈار پر نظر نہیں آتا. تاہم اس طیارے کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے پرائمری ریڈار پر دیکھا جا سکتا ہے, لیکن ٹرانسپورٹر بند ہونے کی وجہ سے پرائمری ریڈار پر بھی اس طیارے سے متعلق بنیادی معلومات دستیاب نہیں ہوتی. یعنی یہ جہاز جو اڑ رہا تھا یہ اپنا کوئی سگنل نہیں دے رہا تھا جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ ایکچولی اس کا ٹریول روٹ کیا ہے سیکورٹی ریزنز کے لیے. مجھے لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, کہ ہو سکتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اتنی بڑی تعداد میں ایرانی وفد جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے تو کہیں اس کے اوپر اسرائیلی اٹیک نہ ہو جائے. اور ظاہری بات ہے جب ان کی پہلے ہی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے, تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جہاز بھی جو ہے اسے ٹارگٹ کیا جائے. اس وجہ سے اس کے ٹرانسپونڈرز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایئر بس A300 طیارہ جو ہے وہ ٹرانسپونڈر بند کیے خاموشی سے ساتھ ساتھ اڑتا رہا. پاکستان ایئر لائن کا طیارہ ایرانی طیارے کو نور خان ایئر بیس پر لینڈ کروا کر واپس اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب چلا گیا. ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی طیارے کے لیے کیے گئے انتظامات کو ایئر موبلٹی ریسیپشن کہتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو مہمان ہمارے آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں نور خان ایئر بیس کے اوپر. اب یہ وہی نور خان ایئر بیس ہے جس کے بارے میں انڈیا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم نے تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے, ہم نے تو اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. تقریباً 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے, 1 مہینے سے کم 11 مہینے ہوئے ہیں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی. 11 مہینے کے بعد جس نور خان ایئر بیس پہ یہ کمبخت حملہ کرتے تھے یا کہتے تھے کہ جناب ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے, 11 مہینے کے بعد امن کی کوششیں اسی نور خان ایئر بیس سے ہو رہی ہیں. یہ اس سے بڑا انڈیا کے لیے کیا تماچا ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے ایک تباہی کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی, اسی نور خان ایئر بیس کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہیں پہ فورن ڈگنیٹریز جو ہیں وہ آ کے لینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ جناب ایران سے جنگ بندی مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے امریکی نائب صدر کا خصوصی طیارہ اعلان کردہ وقت سے تقریباً 3.5 گھنٹے لیٹ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا تھا. اور جب یہ 3.5 گھنٹے لیٹ ہوا تھا تو آپ یقین کریں کہ انڈین چینلز کے اوپر جو ہے نا طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہوا ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہو گئے ہیں. وہ 1 منٹ یوں لگاتے ہیں نا, انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی کہ امریکی انٹیلیجنس CNN نے یہ رپورٹ کی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین آئندہ چند ہفتوں میں ایران کو نئے فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے. حالیہ انٹیلیجنس رپورٹ سے واقف 3 افراد نے بتایا ہے کہ یہ اشتعال انگیز اقدام سمجھا جائے گا, خاص طور پر اس تناظر میں امریکہ کی جانب سے, مطلب اسے جو ہے وہ اشتعال انگیز اقدام سمجھا جائے گا, خاص طور پر اس تناظر میں کہ بیجنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکہ اور ایران کے درمیان اس نازک جنگ بندی میں کردار ادا کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اگلے ماہ کے آغاز میں چین کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے. یہ انٹیلیجنس اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران اس جنگ بندی کو اپنے بعض ہتھیاروں کے نظام دوبارہ حاصل کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اور اس میں اسے اپنے اہم غیر ملکی شراکت داروں کی مدد حاصل ہے. CNN کو 2 ذرائع نے بتایا کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ بیجنگ ان تفصیلات کو چھپانے کے لیے انہیں تیسرے ملک کے ذریعے منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے تاکہ ان کی اصل شناخت ظاہر نہ ہو. ذرائع کے مطابق چین جو نظام منتقل کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہ کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے فضائی دفاعی میزائل ہیں جنہیں مین پیڈز کہا جاتا ہے. یہ نظام جنگ کے 5 ہفتوں کے دوران نیچی پرواز کرنے والے امریکی فوجی طیاروں کے لیے غیر متناسب خطرہ ثابت ہوئے اور اگر جنگ بندی ٹوٹتی ہے تو دوبارہ ایسا خطرہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک فوجی دستہ 2 طرفہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا ہے. ایکس پر جاری بیان میں سعودی وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان طے پانے والے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کا ایک فوجی دستہ مشرقی علاقے میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا ہے. یہ پاکستانی دستہ پاک فضائیہ کے لڑاکا اور معاون طیاروں پر مشتمل ہے جن کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانا, عملی تیاری کی سطح کو بلند کرنا اور علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے. یعنی پاکستان کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ سعودی عرب لینڈ کر چکے ہیں. خیال رہے کہ ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دارالحکومت ریاض میں باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا تھا. معاہدے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا. بلومبرگ کے مطابق ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنے پڑوسی ممالک بشمول سعودی عرب کے خلاف جوابی حملوں کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں
ممالک اس معاہدے کے حوالے سے متعدد ملاقاتیں آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکیہ کی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو رقم واپسی پر سعودی عرب اور قطر جو ہے وہ پاکستان کو $5 ارب دیں گے۔ ترک میڈیا کے مطابق گزشتہ روز سعودی وزارت خزانہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اب وہ واپس جا چکے ہیں، جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے بیرونی دباؤ اور اخراجات کے پیش نظر پاکستان کو اپنی مالی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی دلائی ہے۔ ترک میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ملاقات میں پاکستان نے سعودی عرب سے مزید مالی امداد کی درخواست کی، جس میں موجودہ نقد ڈپازٹس میں اضافہ اور تیل کی سہولت آئل فائنانسنگ فیسلٹی کی مدت میں توسیع شامل ہے، جو رواں ماہ کے آخر میں ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹس دیں۔ اگر ہمیں ظاہری بات ہے مذاکرات کے حوالے سے کوئی آتی ہے، مرچ مسالہ سی پانا نہیں، جو اصل بات ہوگی وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔